بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی وسلم۔ عزیز طالب علم، میں آپ کو ریسرچ میتھڈز ان ایجوکیشن کے 5ویں لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ ایتھیکل ایشوز ان کنڈکٹنگ ریسرچ پر مشتمل ہوگا، اور اس بار ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے ایریاز ہیں، کون کون سے ایسے ایشوز ہیں ایتھیکلی جن کو ڈیورنگ دا کنڈکشن آف دا ریسرچ مد نظر رکھا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 جو ہے وہ بہت سارے ایتھیکل ایشوز میں نمبر 1 از ریسپیکٹ فار دا آڈینس اینڈ دا یوز آف نان ڈسکریمنیٹری لینگویج آر دا ایتھیکل ایشوز دیٹ Maria must observe. Like Maria, all educational researchers need to be aware of and anticipate ethical issues in their research. یہ ایگزامپل تھی پیچھے ہم نے شروع میں ایک ٹیچر جو تھی وہ اس کی ایگزامپل پڑھی تھی کہ اس نے کس طرح سے اس کے کلاس میں مختلف بچے جو ہیں وہ ویپنز لے کے آ جاتے ہیں، تو اسی طرح سے ریسرچر جو ہے اس کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے، یا یہ کیئر کرنی بڑی ضروری ہے کہ وہ ایسی لینگویج استعمال کرے نہ صرف بولنے میں بلکہ رائٹنگ میں بھی جو نان ڈسکریمنیٹری ہو، اور کسی بھی وجہ سے اس کے اندر سے ڈسکریمنیشن کا پہلو نہیں نکلنا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو جو پریجوڈس نہ ہو کسی بھی سیکشن کی طرف یا کسی بھی جو ریسرچ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی طرف۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ریسرچر جو ہے وہ اس کو لازمی دیکھے۔ Ethical practices throughout the research process. Practicing ethics is a complex matter that involves much more than merely following a set of stated guidelines such as those from the professional associations. Ethical جو values ہیں وہ بڑی تھوڑا کمپلیکس آئیڈیا ہے کہ کون سی چیز میرے نزدیک ایتھیکل ہے اور وہی چیز کسی اور کے نزدیک شاید ایتھیکل نہ ہو، تو یہ پھر اٹ ڈپینڈس کہ اس کو بڑی غور سے بڑا علم بڑا اور ہنر استعمال کرتے ہوئے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی کون کون سے ایتھیکل ایشوز ہماری ریسرچ کے دوران ہو سکتے ہیں اور اس کو ہم نے کیئر کرنا ہے۔ یہ صرف کوئی اس طرح سے کوئی خاص سیٹ نہیں ہے جو کسی پروفیشنل ریسرچ ایسوسیشن نے بنا دیے ہیں، جو کہ کافی حد تک جنرل گائیڈ لائنز موجود ہیں ایتھیکل ایشوز کی، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا کمپلیکس ہے جو ہم جس کو مثلاً اس کی کمپلیکسٹی کی ایک ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈرنکنگ کرنا ایک ایشو ہے، ہم نہیں کر سکتے، اس پہ ریسرچ ہمیں مد نظر رکھنا ہے، ایسی ریسرچ ہم نہیں لے سکتے، لیکن یہی چیز جو ہے وہ یورپ کے اندر یا ویسٹرن ورلڈ کے اندر شاید ایتھیکل ایشو نہیں ہوگی۔ Of all of the steps in the research process, it does tend to relate closely to the data collection and reporting and distribution of the reports than any of the other phase of the research. زیادہ تر جو ہم مد نظر رکھتے ہیں ایتھیکل ایشوز کو وہ عام طور پہ ڈیٹا کلیکشن کے دوران، رپورٹنگ کرتے وقت اور رپورٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے وقت یا پاپولیشن سلیکٹ کرتے وقت، سیمپل کے دوران ہم بڑا کیئرفل ہوتے ہیں۔ رپورٹ رائٹنگ کے اندر ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے کہ جو ایتھکس کہتی ہیں اسی کے مطابق ہم اپنی ریسرچ رپورٹ جو ہے وہ تیار کریں۔ Some ethical issues in the data collection. It is important to respect the site in which the research takes place. The respect should be shown by gaining permission for entering a site, by distributing the site as little as possible, disturbing the site as little as possible during a study, and by viewing oneself as a guest at the place of the study. Data collection کے دوران ہمیں کس قسم کی ethical issues کا سامنا ہو سکتا ہے جن کی ہم نے کیئر کرنی ہے، وہ سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں پرمیشن لینی ہے۔ جہاں پہ ہم نے جانا ہے، ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پرمیشن لے کے داخل ہوں۔ مثلا کسی ادارے میں جانا ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جانا ہے، تو جو اس کا گیٹ کیپر ہے، گیٹ کیپر سے مراد جو اس کی لک آفٹر کرتا ہے، جو ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کا انچارج ہے، جو پروونشل لیول پہ اس کا انچارج ہے، اس کی پرمیشن ہمارے پاس ہو، اور بڑی حد تک یہ ہے کہ ریٹن پرمیشن آپ کے پاس ہو، اور جس جگہ پہ ہم ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اس میں ڈسٹربنس کم سے کم پیدا کریں۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ہم وہاں پہ گئے ہیں تو ان کا جو چلتا ہوا نظام ہے وہ سارا درم برم ہو جائے، تو وہاں پہ آپ صرف مہمان کے طور پہ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے گئے، گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، یا کچھ لمحوں کے لیے، تو پھر آپ نے تو واپس آ جانا۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کے جانے سے ان کے نظام میں کوئی خلل نہ ہے، یہ ایتھکس ہے کہ آپ کم سے کم انٹرفیئرنس کریں۔
Other ethical issues arise in data collection and are associated with the specific types of research designs. You need to not purposefully deprive some participants of valuable treatments on published positive results or fail to disclose the purpose of the study to participants. کچھ جو ایتھیکل ایشوز ہیں وہ ڈیٹا کلیکشن سے ریلیٹ کرتے ہیں. وہ یہی ہے کہ ریسرچ ڈیزائن آپ نے کیسا استعمال کیا. ریسرچ ڈیزائن سے مراد وہ تمام سٹیپس ہیں جو کسی ٹاپک کی سلیکشن سے لے کے رپورٹ رائٹنگ تک ہم کرتے ہیں. مثلا آپ نے کچھ ایسے پارٹیسپینٹس لے لیے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ٹریٹمنٹ کے لیے بڑے ہیلپ فل ہوں گے, حالانکہ وہ ریسرچ کا شاید حصہ بننے ہی نہیں تھے. ایسے لوگ چھوڑ دیے جہاں سے آپ کو بالکل صحیح انفارمیشن مل سکتی تھی, اور آپ نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ آپ کے رزلٹس پازیٹیو آ جائیں, یا آپ نے وہ ڈیٹا وہ انفارمیشن جو لوگوں کو آپ نے لکھ کے دیا تھا کہ آپ کسی پر ڈسکلوز نہیں کریں گے تو آپ اس کو ڈسکلوز آپ نے کر دیا, آپ اس کو صحیح طرح سے اس پہ رازداری نہیں رکھ سکے. تو یہ ان ایتھیکل ہوگا کہ آپ اس انفارمیشن کو رازداری کے ساتھ نہ رکھ سکیں, یا وہ لوگ آپ کی اسٹڈی کا حصہ نہ ہوں جو ایکچولی ہونے چاہیے. آپ اپنے مقصد کو پازیٹیو کرنے کے لیے کسی اور لوگوں کو اپنے ریسرچ کا حصہ بنا لیں. Some ethical issues in data reporting. You need to show respect to audience who read and use information from the studies. Data should be reported honestly without changing or altering the findings to satisfy the certain predictions or interest groups. جو کچھ آپ نے اکٹھا کیا ہے, جو لوگوں کا رسپانس آیا ہے, اس کو ایمانداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں. رپورٹ رائٹ ایمانداری سے کریں اور بغیر اس میں چینج کیے, بغیر اس میں کسی ڈر خوف کے, بغیر اس میں اپنی ذاتی رائے شامل کیے, آپ جو رپورٹ بنتی ہے ایتھیکلی جو صحیح ہے وہی رپورٹ ہونا چاہیے. Research should be free of jargon and be understandable to those being studied. ریسرچ جو ہے وہ بڑی واضح لفظوں میں کلیئرٹی کے ساتھ رپورٹ رائٹنگ ہو, ایسے مکس کیا ہوا کوئی آپ ملغوبہ سا نہ بنا دیں, وہ انڈرسٹینڈیبل ہو ان لوگوں کے لیے جس نے ان کو اسٹڈی کرنا ہے. ایز ایتھیکل ریسرچر کمیونیکیٹ دا پریکٹیکل سگنیفیکینس آف دا ریسرچ ٹو دا کمیونٹی آف دا ریسرچرز اینڈ پریکٹیشنرز سو انکوائری ول بی انکریجڈ اینڈ یوزڈ. یہ بھی آپ کی ایتھکس ہوگی کہ جی آپ اس ریسرچ کی جو پریکٹیکل سگنیفیکینس ہے وہ ان تمام لوگوں تک صحیح طرح سے لکھ کے پہنچا دیں, نئے ریسرچرز کے لیے یا کمیونٹی آف ریسرچر کے لیے, پریکٹیشنرز کے لیے, تاکہ وہ اس کے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کر سکیں. ایجوکیشن ریسرچرز ہیو این ایتھیکل مینڈیٹ ٹو پروڈیوس research that is of high quality and to report their research that convey basic assumptions they are making. یہ بھی کسی بھی کوئی ریسرچر وہ ایتھیکل کہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہوگا, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریسرچ کو بہت اچھی طرح سے کوالٹی والی ریسرچ پروڈیوس کرے. ایسی خام خواہ میں فٹائل قسم کی یا سپرفیشل قسم کی ریسرچ جو ہے وہ نہ اختیار کرے, اور اس کے رزلٹس کو جو ہے وہ کنوے کرے تاکہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. سم ادر امپورٹنٹ ایتھیکل ایشوز, یہ کچھ اور ایشوز ہیں جو ہمیں ایز اے ریسرچر ہمارا واسطہ ان سے پڑتا ہے اکثر اوقات. پرمیشن فرام دا گیٹ کیپرز, میں نے بتا دیا ہے کہ جب اپنے ریسرچ کرنی ہے تو جو بھی اس کا گیٹ کیپر ہے, جو بھی اس کا ایڈمنسٹریٹر ہے, جو بھی اس کا روئے رواں ہے, اس سے پرمیشن لیں, ریٹن میں پرمیشن لیں, اونیسٹی آبزرو کریں, اسکلفل ہوں, ایسی خام خواہ میں بونگیاں نہ مارتے پھریں, بائسنس نہ ہو, آپ متعصب نہ ہوں کسی بھی وقت, ٹول بناتے وقت, انفارمیشن اکٹھی کرتے وقت, انفارمیشن کو رازداری سے رکھتے وقت. جو پاپولیشن لینی ہے وہی پاپولیشن لیں, جو سیمپل جتنا ریکوائرڈ ہے جہاں جہاں سے ریکوائرڈ ہے وہ لے لیں. اگر آپ نے کوئی کمی بیشی کی ہے تو وہ لکھ دیں کہ میں نے اس لیے سیمپل چھوٹا لیا ہے, یہ پاپولیشن میں نے اس لیے رکھی ہے کہ یہ مسائل تھے. تو یہ بھی آپ کا ایتھیکل پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لوگوں تک کلیئر ہو جائے گا. انالیسس آف دا ڈیٹا کرتے وقت اور ریزلٹس رپورٹ کرتے وقت آپ نے تمام جگہوں پہ جتنی بھی جو ایتھکس بنتی ہیں, جو آپ کو اخلاقی جو لیول معیار ہے آپ کا, آپ نے اس کو ایز اے گڈ ریسرچر ضرور آبزرو کرنا ہے. تو یہ کچھ ایتھیکل ایشوز تھے, اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ نے ان سب کو اچھی ریسرچ لکھنے کے لیے, کنڈکٹ کرنے کے لیے ان سب کو آبزرو کرنا ہے. اب ہم ریسرچ پرابلم کو, وہ جو 6 اسٹیپس ہم نے پڑھے تھے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 6 اسٹیپس فار کنڈکشن آف دا ریسرچ پڑھے تھے. تو اس میں پہلا جو اسٹیپ ہے وہ آئیڈینٹیفائنگ آف اے ریسرچ پرابلم ہے. اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اس لیکچر کے اندر کہ پرابلم جو ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں, اور وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. واٹ از دا اسپیسیفک کنٹروورسی اور دا ایشو دیٹ آئی نیڈ ٹو ایڈریس.
escalating violence in the schools. Why is this problem important? School need to reduce the violence. Student will learn better if violence is less a part of their lives, etc. How will my study add to what we already know about this problem? Who will benefit from what I learn about this problem? یہ ایک ایگزامپل ہے بیفور آئیڈینٹیفائنگ دا ریسرچ پرابلم. جو ایز اے ٹیچر کئی دفعہ ہمارے ذہنوں میں اس طرح کے سوال پیدا ہوتے رہتے. میں نے وہاں پہ بھی کچھ 2-3 ایگزامپلس کو لے کے بتا دیا تھا کہ ہم ریسرچ پرابلم جو ہے وہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو باقی ایشو سے علیحدہ کر لیتے. یہاں پہ بھی وہی بات وہ دہرا رہا ہے کہ اصل ایک کنٹروورسی ہے کیا, ایشو ہے کیا جو کہ جس کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے, جس کی پر ریسرچ ہونی ضروری ہے. ایک ایگزامپل اس نے بتائی ہے یہاں پہ, ایسکیلیٹنگ وائلنس ان دا اسکول. اسکولوں میں بڑھتا ہوا تشدد, ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے. بچوں سے لڑ پڑتے ہیں, ٹیچر اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے, والدین شکایت لے کے آتے ہیں, ٹیچرز تشدد کرتے ہیں. تو یہ کیوں ایسی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, وائلنس کیوں اسکولوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے, یہ سوال تو ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ وائی دس پرابلم از امپورٹنٹ, کہ یہ کیوں مسئلہ اہم ہے, اس پہ ریسرچ کیوں کی جانی چاہیے. اس کی ایک اہمیت یہ ہو سکتی ہے کہ اسکولوں کے اندر وائلنس ریڈیوس ہو, اسکول تاکہ اسٹوڈنٹس کو اچھا ماحول دیا جا سکے اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکے. جتنی وائلنس کم سیکھیں گے اتنی وہ اچھی لائف گزاریں گے. پھر ہمیں یہ بھی ریسرچر ایز اے ریسرچر ہم سوچتے ہیں کہ میری اسٹڈی سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا, جو اس کو ریڈ کریں گے, جو اس کو لرن کریں گے, یا جتنا اس پہ پہلے کام ہو چکا ہے اس سے میں نے کیا ایڈ کرنا ہے, اس ریسرچ سے کس کو کیا فائدہ ہوگا. تو یہ سارے سوال ہمارے ذہن میں اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم ریسرچ کا پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور آئیڈینٹیفائی کرنے سے پہلے یہ ساری ترتیب یا اس ترتیب سے سوالوں کو سوچنا یا سمجھنا جو ہے ایز اے ریسرچر بڑا ضروری ہے. Research problems. Research problem are the educational issues, controversies or concerns that guide the need for conducting a study. Good research problem can be found in our educational settings such as. Research problem ہے کیا؟ ریسرچ پرابلم جو ہے وہ ایجوکیشنل ایشوز ہیں, کنٹروورسیز ہیں یا کنسرنس ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے. تو بہت سارے مسائل ہیں. میں نے شروع میں بھی ایک پوری لسٹ آپ کو بتا دی تھی کہ ایجوکیشنل پرابلم کون کون سے ہو سکتے ہیں. ڈسٹرپشنز کازڈ بائی ایٹ رسک اسٹوڈنٹس ان دا کلاس روم, the increase in violence on the college campus, the lack of the parental involvement in schools for students with challenging behavior. تو یہ کچھ مسائل پھر میں نے اور بتا دیے مزید کہ اس طرح کے پرابلم ہماری ایجوکیشن کے اندر ہو سکتے ہیں. مثلا جو ایٹ رسک اسٹوڈنٹس ہیں, جن کا بیہیویئر اسٹیبل نہیں ہے, جو ڈیزیز والے ہیں یا کسی اور ڈسیبلٹی کا شکار ہیں, یا جن کا جو ڈسپلنڈ نہیں ہے, ایموشنلی انسٹیبل ہیں, وہ کس طرح سے ہمارے لرننگ پروسیس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. وائلنس کالج کیمپسز میں زیادہ ہوتی جا رہی, اسکولوں کے اندر زیادہ, یہ ایشو ہو سکتا ہے. یا ہمیں اکثر شکایت ہوتی ہے کہ جو والدین ہیں وہ اسکولس کے اندر بچوں کی جو ایسے بچے جو تشدد پسند ہیں یا جو ڈسپلن آبزرو نہیں کرتے, ان کے والدین جو ہیں وہ ٹیچرز کے ساتھ زیادہ تعاون نہیں کرتے. تو یہ 2-3 ایگزامپلس ہیں. آپ بے شمار اس طرح کے مسائل ہیں جن پر ریسرچ ایجوکیشن کے اندر کی جا سکتی. To locate the research problem in a study, ask yourself. اب ہم ریسرچ پرابلم جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کیسے سوچتے ہیں کسی بھی ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. تو اس طرح کے سوال اپنے آپ سے ریسرچر پوچھتا ہے. واٹ واز دا ایشو, پرابلم, کنٹروورسی دیٹ دا ریسرچر وانٹیڈ ٹو ایڈریس. وہ کیا مسئلہ ہے, پرابلم ہے, ایشو ہے, کنٹروورسی ہے جس کو ایک ریسرچر اس پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے. واٹ کنٹروورسی لیڈس ٹو نیڈ فار دس اسٹڈی, کیا ایشو ہے جس پہ یہ ریسرچ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ریسرچ کر لی جائے. واٹ واز دا کنسرن بینگ ایڈریسڈ بیہائنڈ دی اسٹڈی, کہ وہ کون سے کنسرن ہیں جو اسٹڈی جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرے گی, اس پر سوال اٹھائے گی اور ان سوالوں کے جوابوں کو تلاش کرے گی. از دیر اے سینٹینس لائک دا پرابلم ایڈریسڈ ان دا اسٹڈی از. تو اس طرح کے سینٹینس ہم سیکھتے ہیں, بناتے ہیں کہ اس اسٹڈی جو ہے وہ اس ٹاپک پہ یا اس ایشو پہ کام کرے گی. How does the research problem differ from the other parts of the research? کس طرح سے ریسرچ پرابلم باقی جو ہماری ریسرچ کے پارٹس ہیں اس سے ڈفرینس کیسے ہے, ڈفر کیسے کرتا ہے. عزیز طالب علم, یہ تو بڑا ضروری ہے کہ پرابلم ہی بنیاد بنتا ہے آگے آنے والی ریسرچ کی. جب تک پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا تو باقی اسٹیپس جو ہیں وہ ریسرچ کے نہیں ہو سکتے.
اس کو ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے. تو یہ بڑا ضروری ہے, یہ بڑا فاؤنڈیشن فراہم کرتا ہے, آنے والے تمام پارٹس کے لیے ڈائریکشن دیتا ہے, اس لیے یہ باقی اسٹیپ سے ڈفرینٹ بھی ہے. کنسیڈر دا ڈفرینس امنگ دیز پارٹس آف دا ریسرچ. ریسرچ ٹاپک از دا براڈ سبجیکٹ میٹر ایڈریسڈ بائی دا اسٹڈی. ماریا کی ایگزامپل ہے seeks to study weapon possession by the students in schools. A research problem is general educational issue, concern or controversy addressed in a research that narrows the topic. A purpose is the major intent or object of the study used to address the problem. ریسرچ ٹاپک جو ہے وہ ایک براڈ سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے جس پہ جس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. ماریا کی ایگزامپل پیچھے بھی میں نے دی, وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی ایز اے ٹیچر کہ بچے اسکول کے اندر ہتھیار کیسے لے کے آتے ہیں اور اس کا اسکول پہ کیا نقصان ہوتا ہے. تو ریسرچ پرابلم جو ہے وہ جنرل ایجوکیشن یا کنسرن یا کنٹروورسی ہے جس کو ریسرچ ٹاپک جو ہے وہ زیادہ نیرو کر دیتا ہے. ہم بڑا جنرل قسم کا ریسرچ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. مثلا یہاں پہ جو ایگزامپل ہے وہ وائلنس کی ہے, تو وائلنس تو ہے یا ویپنس کی پوزیشن ہے. ویپن بہت قسم کے ہیں, وہ تو ان میں سے کوئی ایک ہم پھر ویپن رکھ کے اس کو ٹاپک بنا لیں گے. اور پرپز از دا میجر انٹینٹ اینڈ آبجیکٹ آف دا اسٹڈی, اور اس کو پھر ہم پرپز آف ریسرچ کے اندر ڈال لیتے ہیں. Maria might state the purpose of the study as follows. The purpose of my study will be to identify factors that influence the extent to which students carry weapons in the high school. یہ پھر وہ جو بڑا ہم نے براڈ ٹاپک لیا تھا, براڈ پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا تھا, اس کو پھر ہم پرپز آف دا اسٹڈی میں بدل لیتے ہیں, اس کو مزید اسپیسیفائی کر لیتے ہیں. مثلا ماریا کہتی کہ میری ریسرچ کا پرپز یہ ہوگا کہ میں ان تمام فیکٹر کو تلاش کروں جو کسی بچے کو اسکول میں ویپن لانے پہ مجبور کرتے ہیں. ریسرچ کویسچنز نیرو دا پرپز انٹو دا اسپیسیفک کویسچنز دیٹ دا ریسرچر. پھر ہم نے ٹاپک سلیکٹ, پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا, اس کو مزید ہم نے اسپیسیفائی کیا پرپز اسٹیٹمنٹ سے, اور پرپز اسٹیٹمنٹ کو ہم مزید اسپیسیفائی کر لیتے ہیں بائی ڈیولپنگ دا ریسرچ کویسچنز. اور پرپز جو ہے انٹو اسپیسیفک کویسچن دیٹ ریسرچر would like to answer or address in the study. Maria might ask, do peer influence students to carry weapon? تو ریسرچ کویسچن جو ہے ہم پھر اس پرابلم کے جوابات تلاش کر کے اس کا حل بتا دیتا. مثلاً ماریا جو ہے وہ ریسرچ کویسچن کیسے بنا سکتی تھی, ڈو پیئر انفلوئنس اسٹوڈنٹس ٹو کیری ویپن. کیا یہ ان کے ساتھی طالب علم ہیں جو بچوں کو ابھارتے ہیں کہ وہ اسکول میں ہتھیار لے کے. یہ جو پرابلم ہے, پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہے, یہ ہم عام طور پہ اس طرح سے چلتے ہیں کہ یہ جنرل ٹو اسپیسیفک ہوتا چلا جاتا ہے. ہم ایک بڑا براڈر قسم کا ٹاپک یا پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر اس کو اسپیسیفائی یا مزید اسپیسیفک کرتے چلے جاتے ہیں. مثلا یہاں پہ ایک اور ایگزامپل میں نے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہاؤ وی گو فرام جنرل ٹو اسپیسیفک. بڑا جنرل ٹاپک ہے, ٹاپک ڈسٹینس لرننگ, ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے ویکینڈ کلاسز کے اندر. ریسرچ پرابلم, ہم نے ٹاپک کو اس ٹاپک جو براڈ ٹاپک ہے, براڈر ایریا ہے ایجوکیشن کا, اس کو ہم نے ریسرچ پرابلم میں بدل لیا, اسپیسیفائی کر لیا. مثلا لیک آف اسٹوڈنٹس ان دا ڈسٹینس ایجوکیشن کلاسز, کہ ڈسٹینس کلاسز کے اندر عام طور پہ اسٹوڈنٹ زیادہ حاضری ان کی اچھی نہیں ہوتی, یہ ہمارا پرابلم آ گیا. پرپز اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی, ٹو اسٹڈی وائی اسٹوڈنٹ ڈو ناٹ اٹینڈ ڈسٹینس ایجوکیشن کلاسز ایٹ کمیونٹی کالج. یہ ہماری پرپز زیادہ اسپیسیفک ہو گیا کہ ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ کیوں طالب علم جو ہیں وہ ڈسٹینس کلاسز کے اندر نہیں آتے. ریسرچ کویسچنز ہم کیسے بنائیں گے, ڈز دا یوز آف دا ویب سائٹ ٹیکنالوجی ان دا کلاس روم ڈیٹر اسٹوڈنٹس فرام دا انرولنگ ان دا ڈسٹینس ایجوکیشن کلاس. تو یہ بہت زیادہ اسپیسیفک ہو جائے گا کہ ہم یہ سوال بنا کے ان سوالوں کے جواب تلاش کریں تو ہمارا وہ مسئلہ جو ہے اس کو سمجھنے میں مدد مل جائے گی کہ کیا وہ ٹیکنالوجی ہے جو اسٹوڈنٹس کو کلاس روم کے اندر انرول کرنے سے روکتی ہے کہ ہم گھر بیٹھے سارا کچھ سیکھ لیں گے, ہمیں کلاس روم کے اندر جا کے بیٹھ کے کلاس لینے کی کیا ضرورت ہے. تو اس طرح کے سوال جو ہیں وہ کنسٹرکٹ کر کے ہم اس پرابلم کو زیادہ اچھی طرح سے زیادہ اسپیسیفک کر سکتے ہیں. اب کس طرح کی پرابلم اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور اس کو کس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں. پور ماڈل, دا ریسرچر انٹینڈس ٹو آئیڈینٹیفائی دا ریسرچ پرابلم بٹ instead presents it as a purpose statement. The purpose of this study is to examine the education of women in the third world countries. یہ پور ماڈل ہے پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے کا, کہ ہم نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا تھا اور ہم لکھ دیتے ہیں پرپس کی طرح اس ٹاپک کو. مثلا ایک ایگزامپل اس نے دی ہے کہ یہ پرابلم نہیں ہے, یہ پور ماڈل ہے لکھنے کا,
کہ اگر ہم اس طرح سے لکھیں کہ the purpose of the study is to examine the education of the women in the third world countries, تو women کی ایجوکیشن تھرڈ ورلڈ کنٹری یہ تو کوئی اسپیسیفک ہے ہی نہیں. تھرڈ ورلڈ کنٹری بہت بڑی ہے, ایجوکیشن بہت بڑی ہے, اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں, تو یہ پور ماڈل ہوگا لکھنے کا. امپرووڈ ماڈل کیا ہوگا؟ ورژن آف it as a research problem. Women in the third world countries are restricted from attending universities and colleges because of culturally oriented patriarchal norms of their societies. یہ بڑا اسپیسیفک ہو گیا, فوراً سمجھ آ جائے گی کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہ تیسری دنیا کی عورتوں کو یونیورسٹی اور کالجز کی ایجوکیشن حاصل کرنے سے روکا جاتا ہے اس کے کلچرل اور دوسرے مسائل کی وجہ سے. Again, poor model کیا ہوگا؟ A researcher intends to write about the research problem, the research questions. The research question in the study is what factor influence homesickness in college students. اس طرح کا وہ سوال بنا لے تو یہ کوئی اچھا سوال نہیں ہوگا. اچھا سوال کیا ہوگا؟ An improved version is as a research problem. Homesickness is a major issue on college campus today. یہ اچھا لکھنے کا اسٹائل ہوگا. When students get homesick, they have school, they leave school or start missing classes, leading to student detention or poor achievement in classes during their first semester of college. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ہم کس طرح سے ریسرچ اسٹیٹمنٹ کو یا ریسرچ پرابلم کو, ریسرچ پرپز آف دا ریسرچ کو یا ریسرچ کویسچنس کو لکھتے ہیں, یا آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کا رائٹنگ اسٹائل ہم کیسے رکھتے ہیں. Can should problem be can and should problems be researched. کیا ہر مسئلہ جو ہے اس پہ ریسرچ ہو سکتی ہے؟ ہر جو ایجوکیشن کا ایشو ہے, کنٹروورسی ہے, اس پہ ریسرچ ہم کر سکتے ہیں؟ تو ایسے نہیں ہے. کچھ بہت سارے ایسے پرابلم ہیں جو ریسرچ اورینٹڈ نہیں ہوتے. وہ ایڈمنسٹریٹو کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یا تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. یو کین ریسرچ اے پرابلم اف یو ہیو ایکسیس ٹو پارٹیسپینٹ اینڈ ریسرچ سائٹس ایز ویل ایز ٹائم, ریسورسز اینڈ اسکلز نیڈیڈ ٹو اسٹڈی دا ایشو. پہلی پہچان اس کی یہ ہے پرابلم کی جو ریسرچیبل ہوگا, کہ آپ ہر اس مسئلے پہ ریسرچ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ پارٹیسپینٹس تک پہنچ سکیں, اس ریسرچ سائٹس تک آپ جا سکیں, آپ کے پاس ٹائم ہو, ریسورسز ہوں, اور جو اسکل چاہیے ریسرچ کو کرنے کے لیے وہ بھی آپ کے پاس ہو. یو شوڈ ریسرچ اے پرابلم اف دا اسٹڈی آف دا اٹ پوٹینشلی کنٹریبیوٹس ٹو ایجوکیشن نالج اور ایڈز دا ٹو دا افیکٹونیس آف دا پریکٹس. پھر ہم اس وقت اس پرابلم پہ کام کر سکیں گے, اس پرابلم کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں جو پوٹینشیل ہو, جو ایڈ کرے ایگزسٹنگ نالج کے اندر, کچھ نہ کچھ اس کا کنٹریبیوشن ہو. وہ مسئلہ جو ہے, وہ پرابلم جو ہے وہ ریسرچیبل ہوگا. سارے پرابلم ریسرچیبل نہیں ہوں گے. کین یو گین ایکسیس ٹو دا پیپل اینڈ دا سائٹس. کین یو فائنڈ ٹائم, لوکیٹ ریسورسز اینڈ یوز یور اسکلز. یہ کچھ سوال ہیں جو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں آپ کو مدد کریں گے کہ آپ ان تمام لوگوں تک, پارٹیسپینٹ تک, اسپیس تک پہنچ سکتے ہیں اگر اس مسئلے کو آپ ریسرچ کرتے ہیں. آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, اور آپ کے پاس اسکل بھی ہے اس کو ریسرچ کرنے کے لیے. ٹائم سے کیا مراد ہے؟ وین پلاننگ اے اسٹڈی, انویسٹیگیٹر should anticipate the time required for data collection and data analysis. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو انویسٹیگیٹر کے پاس کہ وہ ریکوائرڈ ٹائم جو ہے اس کو نہ صرف ڈیٹا لوکیٹ کرنے کے لیے اور انالیسس کرنے کے لیے, اینڈ مور دین انف ٹائم ہوگا تو وہ شروع کرے, ورنہ وہ شروع نہ کرے. وہ پرابلم جو ہے وہ پھر اس کے لیے مشکل پیش آئے گی. وہ پرابلم وہ کہ ریسرچیبل ہے, لیکن یہ بھی شرط ہے پرابلم کو حل کرنے کے لیے کہ اس کے پاس ٹائم بھی ہو, ریسورسز بھی ہو. انویسٹیگیٹر نیڈ ریسورسز such as funds for equipment for participants and for individuals to transcribe the interviews. اس طرح سے اس کے پاس ریسورسز بھی ہوں, پیسے ہوں, تاکہ وہ اگر کسی اکوپمنٹ کی ضرورت ہے وہاں تک وہ جا سکے, پارٹیسپینٹس کو ملنا ہے, سفر کرنا ہے, اس کا خرچہ موجود ہو, انڈیویجول کے انٹرویو کرنے ہیں, پھر انٹرویو کو ریکارڈ کرنا ہے, وہ انسٹرومنٹ جو چاہیے ریکارڈ کے لیے وہ اس کے پاس موجود ہو. تو ریسورسز بھی بڑے ضروری ہیں کسی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی یا سلیکٹ کرتے وقت. اسکلز آف دا ریسرچر آلسو افیکٹ دا اوور آل اسیسمنٹ آف ویدر دا اسٹڈی آف problem is realistic. Investigator need to have acquired certain research skills to effectively study a problem. Skill gained through courses, training and prior research experiences. Skill بڑی ضروری ہے. Skill کے بغیر ہم اچھی ریسرچ پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں گے تو اس پہ ریسرچ نہیں کر سکیں گے.
اسکل جو ہے ہماری اوورآل اسیسمنٹ جو ہے وہ یہ بتا دے گی کہ جی یہ ہماری اسٹڈی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. تو اسکل کے اندر ہے کیا چیزیں شامل ہیں, ہم یہ اسکل کیسے لے سکتے ہیں, ہم کورس کر کے لے سکتے ہیں, ٹریننگ ہو, یا ہم پہلے کافی ساری ریسرچ کروا سکتے ہیں. Should the problem be researched? A positive answer to this question lies in whether your study will contribute to the knowledge and practice. کیا اس اسٹڈی کو ضرور اس مسئلے کو حل کرنا ہے, اس آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس پہ ریسرچ کرنی ہے, تو اس کا بہتر حل جواب یہی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا وہ مسئلہ جو ہے, وہ آپ کی جو پرابلم ہے وہ کچھ کنٹریبیوٹ کرے گی ٹورڈز دا باڈی آف دا نالج اور پریکٹس یا نہیں کرے گی. اگر تو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس پہ ریسرچ کریں. اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس پر کام نہ کریں. One important reason for engaging in research is to add to existing information and to inform our educational practice. Research adds to knowledge. These two factors, explanation and exploration, provide a standard you can use to determine whether your research problem is better suited for either a quantitative or qualitative study. دو فیکٹر آپ اس کی ایکسپلینیشن اور ایکسپلوریشن بتا دیں گی کہ ایک اسٹینڈرڈ پرووائڈ کر دے گی کہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ کیا کرنے والا ہے. Here are some additional factors to consider. Tend to use quantitative research if your research problem requires to. ماڈل ہم کوئی بھی لگا سکتے ہیں, کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو. کوانٹیٹیو اس وقت لگائیں اگر tend to use qualitative research if your research problem requires you to measure variable, learn about the views of the individual, assess the impact of these variables on the outcome, test theories or broad explanations, apply results to a large number of the people. تو یہ کچھ ماڈلس ہیں جو ہم اپنی اسٹڈی کو استعمال کرنے کے لیے, ڈپینڈس آن دا نیچر آف دا ریسرچ کے لیے ہم کوانٹیٹیو ماڈل لگائیں گے یا کوالٹیٹیو ماڈل لگائیں گے. کوانٹیٹیو ریسرچ ہم اس وقت لگاتے ہیں جب ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ اس طرح کی اس پہ موجود ہو. یہ جو ایک لائن میں نے ٹین ٹو یوز کوالٹیٹیو ریسرچ جو ہے, یہ لائن ایکسٹرا آ گئی ہے. یہ پچھلے والی کے ہی پوائنٹس ہیں کوانٹیٹیو کے. کوالٹیٹیو کے یہ پوائنٹس نہیں ہیں. کوانٹیٹیو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم نے ویریبلس کو میئر کرنا ہو, ہم نے انڈیویجولس کے ویوز کو دیکھنا ہو, یا ہم نے بہت سارے ویریبلس کا امپیکٹ یا آؤٹ کم دیکھنا ہو, ہم نے تھیری ٹیسٹ کرنی ہو, یا ہم نے بہت زیادہ بڑے نمبرس آف پیپل پہ اس ریسرچ کو کرنا ہو, تو ہم اس میں کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو دونوں لگائیں. مثلا تھیری ٹیسٹ کرنی ہے تو ہم عام طور پہ کوالٹیٹیو ریسرچ استعمال کرتے ہیں. انڈیویجولس کے ویوز لینے ہیں تو ہم کوالٹیٹیو استعمال کرتے ہیں. ویریبل کو میئر کرنا ہے تو کوانٹیٹیو تھیریز استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے عزیز طالب علموں, ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے وقت یہ کچھ امپورٹنٹ کنسیڈریشنس ہیں جو ہم لازمی کرتے ہیں تاکہ ہماری جو پریکٹس ہے یا جو ریسرچ ہے وہ اہمیت کی حامل ہو اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, اور وہ ایسے ہی خام خواہ میں ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع نہ کرے. مجھے امید ہے کہ آپ کو پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کا جو اسٹیپس ہیں, جو اس کی ایکسٹینٹ ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.